ہماری یہی دعا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں بس، ہماری کیا غلطی تھی، تو کیا قصور تھا ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے سب سے قدیم گاؤں سید پور میں۔ یہاں کے مقامی افراد کے مطابق یہ گاؤں تقریباً 400 سال پرانا گاؤں ہے۔ جب اسلام آباد کا وجود نہیں تھا، یہی گاؤں تھا جہاں پر لوگ رہتے تھے۔ میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں سید پور میں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری یہاں پر بلڈنگز گری ہوئی ہیں، مسمار کیے ہوئے ہیں، گھر ہے، یہاں پر لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ اور سب سے افسوس کی بات، جس جگہ پہ یہاں کھڑا ہوں یہاں سے تقریباً صرف 2 کلومیٹر پر نیشنل اسمبلی، سپریم کورٹ اور اسی طرح وہ 2 بلڈنگ یعنی کہ کانسٹیٹیوشن 1 بلڈنگ جو اس وقت ابھی بھی اسی طرح سے کھڑی ہے، جس کے متعلق وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ ناظرین، جب پرندوں کے گھونسلے آباد ہوتے ہیں، مثلاً یعنی کہ جب ان کے سیزن آتا ہے، جب انڈوں کا، آپ کسی درخت کے پاس سے گزرے، کسی بھی جانور، ایون ہمارے مشاہدے میں بڑی عام سی چیز ہے کہ کوا، جب اس نے وہاں پر انڈے دیے ہوتے ہیں نا تو وہ وہاں سے گزرنے نہیں دیتا۔ ایون آپ کسی چڑیا کے گھونسلے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو اس کے پاس نہیں جانے دیتی۔ لیکن انسانوں کے گھر اس طرح سے تباہ کیے کہ جیسے کہ شاید یہ کوئی دوسری مخلوق تھی۔ میرے ساتھ مقامی ایک شہری موجود ہے جن کی پیدائش یہ 7 والے گھر میں ہوئی، اور شادی کے بعد جو گھر اس وقت تباہ حال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ان کی رہائش تھی۔ سر، اسلام آباد اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد نہیں بنا تھا اس ٹائم، میری جہاں کی پیدائش تھی، پاکستان کی جنگ لگی ہوئی تھی، میں چھوٹا تھا، بالکل چل نہیں سکتا تھا میں اتنا، مجھے اتنی یاد ہے۔ تو میں ان گھروں میں رہا ہوں، بچے ماں باپ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتے، کوئی باہر جنگ لگی باہر نہیں جانا، آگ نہیں جلانے دیتے تھے، ہم لوگ اس ٹائم کے یہاں رہ رہے ہیں۔ تو ابھی جو حالات ہمارے یہاں آگ دیکھیں، ہم لوگ بالکل کسی قابل ہیں ہی نہیں ہیں، بالکل ہم لوگ یہاں پہ ایسے پڑے جیسے مسافر نہیں آتے، ایسے انہوں نے گرائے ہیں جیسے انڈیا والے بھی نہیں گراتے ہیں، غیر مذہبی وہ ایسے نہیں کراتے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہم پاکستانی تھے، یہاں کے رہنے والے تھے، ابھی ہم لوگ کہیں بھی باہر جائیں گے، ہم کیا اپنا ثبوت لے کے جائیں گے؟ ہم پاکستان کے ہیں، کارڈ کون چیک کرے گا ادھر جا کے؟ تو یہ سر جی آپ دیکھ لیں، ہمارا یہ جو حال ہوا ہے نا، یہ بہت برا انہوں نے کیا، کوئی نوٹس نہیں دیا انہوں نے، کسی قسم کا نوٹس نہیں، آئے ہیں چانک آ کے مشینیں پہنچاڑ دیا، نکالو سامان، خود سامان سیڑھی والے نکالا باہر، پھینک دیا انہوں نے باہر۔ سر، وہ سامنے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں جہاں جی پر جی، سپریم کورٹ ہے، یہ تو نیشنل اسمبلی یہ ہے۔ تو ابھی بنی ہے سر، یہ تو ابھی بنی نہیں، ہے، ادھر سے کسی نے آپ کی آواز نہیں سنی؟ کسی نے کوئی آواز نہیں سنی، ہوں ہم لوگ گئے بھی ہیں، ہوں۔ کسی نے کوئی آواز ہماری نہیں سنی، وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے بھئی ہیں۔ آپ کی وہ کیسے سنتے؟ آپ کون سا اس کرسی پہ جو صاحب بیٹھا ہوتا اس کے ساتھ آپ بیٹھتے بالکل، تھے؟ تو ان گھروں میں، جو اسلام آباد کے گھروں میں ہمارے سامنے گھر ہیں، ان گھروں میں ہم لوگ ڈیوٹیاں کرتی ہیں، ہماری بیویاں بچیاں ڈیوٹی کرنے جاتی ہیں افسروں کے گھروں میں؟ افسروں کے گھروں میں، ابھی تک بھی یہاں کرتی ہیں، تو کوئی سنائی نہیں ہوئی ہے۔ ہوں۔ جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر، جس وقت یہ اپنا گرا رہے تھے، جی کیا کیفیت تھی؟ سر بہت رونا تھا، بچے چھوڑے رو رہے تھے، میرا خود ابھی تک رونا آتا ہے، میرے بچے اتنے روتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے میں روتے ہیں بالکل، تو بس بات نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیوں دل بالکل ہمارا دکھا ہوا ہے۔ ایک بات میں جانتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، اور خاص کر ان ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے حکمرانوں سے، یہ جو اس وقت آنسو گر رہے ہیں، یہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ضرور جا رہے ہیں، اور جب اس دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہے یا بدعا ہے وہ ضرور سن رہا ہے۔ ڈرے اس وقت سے جب فیصلہ وہاں سے آئے جہاں پر یہ آنسو یا بدوائیں جا رہی ہیں۔ تو سر، اب کیا، کہاں پر آپ نے بندوبست کیا ہے؟ سر ابھی کوئی بندوبست ہمارا نہیں ہوا ہے، ہم لوگ جگہ اتنی مہنگی ہیں جو ہم لوگ خرید نہیں سکتے ہیں، 3.5 لاکھ 5 لاکھ روپے محلہ دے رہے ہیں، اتنے پیسے نہیں ہم لوگ جگہ لے، ہم نے جا کے کرائے پر جگہ لی ہے، وہاں پہ سامان پھینک گیا، کرایہ بھی 20,000 روپے دے رہے ہیں ہم لوگ، تو کام ہمارا کوئی نہیں ہے کسی قسم کا بھی، کوئی بھی بچے رنگ کا کام کرتے ہیں، رنگ کا کام ہے کوئی نہیں ہے، ویسے بھی فاروق بیٹھے ہوئے ہیں بالکل، تو بہت مشکل حالات ہیں ہمارے۔ سر، اللہ سن رہا ہے، اللہ کیا کی بات کہنا چاہیں گے؟ اللہ سے اپنے الفاظوں میں بتا دیں۔ اللہ سے کہتے ہیں ہمارا کوئی فیصلہ کر، بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمارا کوئی فیصلہ کر،
ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہمارے حق میں کچھ فیصلہ کر دے بس. ہماری یہی دعا ہے, اللہ سے معافی مانگتے ہیں بس. ہماری کیا غلطی تھی, تو کیا قصور تھا ہمارا. ساری زندگی ان ایوانوں میں کام کرنے والے بچے ان کے یہاں پر بھی مزدوریاں کر رہے ہیں, گھروں کی خواتین بھی مزدوریاں کر رہی ہیں. سر بچے بھی روتے ہوں گے جب آپ کو خالی بچے چھوٹے بچے میرے رات کو آئے ہیں, وہ چھوٹی سی بچی میری آئی ہیں, کہتی ہیں یہ مکان کیسے دادا آپ نے گرا دیا, یہ سی ڈی والے نے گرایا. میں نے بولا ہاں بچے گرا دیا. کہتی ہے ابھی کیوں گرا دیا. میں نے بولا کوئی پتہ نہیں کیوں گرائے ہیں, ابھی وہ پنڈی میں رہتی ہیں, تو رات کو پھر واپس آئیں گی ادھر دیکھنے کے لیے. تو وہ ان کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے, روتی ہے, دعا کرتی ہیں. وہ چھوٹی بچیاں قرآن مجید پڑھتی ہیں, نہیں دعا کرتی ہیں یا اللہ دادا آپ کو کوئی مدد دلے. اللہ ہی کیا کہہ سکتے ہیں. ہماری آدمی چیف ہے وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہیں. عوام آپ کی عوام ہے. ہمارے غریب بچے آ کے جو باڈوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ پیچھے دیکھتے ہیں گھر گر رہے ہیں, وہ وہاں پریشان ہیں. ہم لوگ ان کو کیسے بتائیں جا کے بھائی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. ان الفاظوں کے ساتھ تو میں یہی بات کہوں گا کہ آپ کے پاس بہت سے اختیارات ہیں. یہ جو سفید بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس میں آپ پورے پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, یہاں پر رہنے والوں کے لیے ایک سوسائٹی بنا دیتے, 2 کمروں کے کوارٹر بنا کے ایک فیملی کو الاٹ کر دیتے, یہاں سے 100 کلومیٹر دور دے دیتے, لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑتے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا. اس وقت اگر اسلام آباد کے اندر ایک ماہ کے اندر اگر ریکارڈ ترقی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ہم نے 1 ماہ میں انڈر پاس بنا دیا, جو کہ 1 سال کا منصوبہ تھا, لیکن یہ 2-3 دنوں کے اندر ہزاروں فیملیز کا اپنے جو مقدر ہی بدل دیا. ان کی جو آنے والی صبح تھی وہ بدل چکی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان جتنے بھی جو مظلوم ہیں, جو پریشان ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خصوصی طور پر کوئی فضل نازل کرے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.